یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا موبائل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی چارجنگ ہو رہی ہے، اور اچھی طرح دیکھیں اس میں کسی قسم کا کہیں کوئی چارجر نہیں لگا ہوا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے، ایک صاحب اس طرح سے اپنا موبائل دکھا رہے ہیں اور اس میں یہ بیٹری کے سیل چل رہے ہیں، چارجنگ ہو رہی ہے بغیر چارجر کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے مولانا صاحب تھے، ہمارے حضرت صاحب تھے، ہم نے ان کے ہاتھ میں دیا اور اس کے بعد سے یہ چارجنگ ہو رہی ہے، یہ ان کی کرامت ہے۔ الحمدللہ یہ بہت پیاری مدنی بہار جو ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے اسلام بھائی محمد قاسم اتاری الحمدللہ ربیع النور شریف 1436 بمطابق 2014 جنوری میں امیر علیہ سنت کی ملاقات کے لیے 12 دن کے مدنی قافلے میں فیضان مدینہ باول مدینہ حاضر تھے۔ تو جب ان کی امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا بابا یہاں پہ موبائل چارج کرنے کا بہت مسئلہ ہے۔ تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کا ہاتھ میں ہاتھ لیے، تقریباً 11 سے 12 منٹ ان کے ہاتھ میں ہاتھ باپا کا تھا۔ الحمدللہ اس کی برکت سے آج تقریباً مارچ کی 12 تاریخ ہے اور الحمدللہ جنوری سے لے کے یہ مارچ تک ان کو موبائل چارج نہیں کرنا پڑا اور خود مخود آٹومیٹک طریقے سے ان کا موبائل خود مخود جو ہے نا قدرتی طور پہ چارج ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے ان کا موبائل۔ تو بھائی ایسی کوئی کرامت نہیں ہے، یہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ موبائل میں بعض اوقات کسی بھی موبائل میں مسئلہ ہو سکتا ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ خود ہی صحیح ہو جاتا ہے۔ ابھی بیٹری نکال کے دوبارہ لگائیں گے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو مذہبی طور پہ گمراہ کرنا کتنی بڑی غلطی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ اس طرح سے دین ثابت نہیں ہوتا، اس طرح سے مذہب ثابت نہیں ہوتا۔ پتا چلا کہ آپ نے لیکچر بھی دیا ہے کرامات کے اوپر، تو اس کے بارے سے ایک سوال تھا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر اپنا جو فرقہ ہے وہ اپنے بزرگوں کی کرامات عقل کو دنگ کر دینے والی بھی بیان کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ آپ کے علم میں کوئی خلفائے راشدین ہو یا عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جو گارنٹیڈ جنتی صحابہ ہیں، ان کی کوئی ایسی کرامات جو عقل کو دنگ کر دینے والی ہوں آپ کے علم میں ہے؟ پہلے یہ دنگ والوں کا تو میں ذرا دنگ کروں نا، ان کا دنگل ہے کہ جو یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کرامات کلیم کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آج کل بزرگ جو ہے ریٹائرمنٹ لے لیا انہوں نے کرامات سے۔ یہ کہتے ہیں دنیا خالی نہیں ہوتی بزرگوں سے، اور آپ اتنے اتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں۔ آپ یہ لاہور چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جی 1965 کی جنگ میں داتا صاحب قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ آ کے انڈیا کے بم پکڑتے رہے۔ 65 کی جنگ میں داتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے، خود داتا صاحب، اور یہ باتیں جرنلوں نے لکھی ہیں جو جرنل ہے اس زمانے کے۔ کوئی سبز چولے والا تے سفید داڑھی شریف والا بابا ادھر گولا میں پھڑ کے مس کر دیتا۔ پاکستان کے لیے جنگ ہو داتا صاحب آ سکتے ہیں، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو داتا صاحب ادھر لیٹے رہیں گے۔ آج ہم حضرت علی اجویری داتا رحمۃ اللہ علیہ کے روزے مبارک پہ حاضر ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو انڈیا کے بلکہ فوجیوں نے جو ایئر فورس کے تھے انہوں نے DD1 چینل میں خود آ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم راوی کے پل کو توڑنے کے لیے بم پھینکتے تھے، تو یہ دربار کی طرف سے کوئی بزرگ جو ہے نا وہ بم کو اٹھا لیتا تھا، یعنی کہ اپنے جھولے میں اپنے جبے میں اٹھا لیتا تھا، اس بم کو نیچے نہیں گرنے دیتا۔ تو آج سے 5-6 سال پہلے جو داتا دربار پہ آ کے بم ٹھوک کے 65 بندے مار گیا تھا وہ دہشت گرد، وہ تو نہیں پکڑا گیا۔ جو داتا کی نگری میں داتا دربار میں یہ دھماکے کیے گئے، کسی کے علم میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا واقعہ ایسی جگہ پر پیش آئے گا۔ جی بندہ قبر سے اتنی دور باہر نکل کے ہوائی جہاز سے گرے ہوئے بم پکڑ لیتا ہے، وہ اپنے مزار پہ نہیں پکڑ سکتا۔ یہ سب فراڈ بچا ہے۔ ادھر جیل میں بھی وہ کہتے ہیں سلمان فارس ہوں کیوں نہیں باہر نکل دے؟ اس لیے کہ میرے بھائی اب میڈیا کا دور ہے، پہلے جتنا آپ نے جھوٹ بولنا تھا بول لیا۔ انشاءاللہ میں نے آپ کو دعویٰ کیا ہے کہ آپ قیامت تک کوئی اس قسم کے بلنڈر لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے۔ لوگ کہیں گے جی لاؤ ویڈیو پروف، سامنے لے کے آؤ، اور فیک ویڈیو لے کے آتے ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں۔ تو سب کے سب جھوٹ کے اوپر مبنی ان کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ کرامت کو ہم مانتے ہیں، میں نے 4 لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 131 ABCD، کرامات، استدراج، معجزات، اس سے ریلیٹڈ، اور ہم کرامات کو مانتے ہیں۔ کرامت زیادہ یہ کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، وہ بھی زندہ بندہ کو دعا کرے۔ اب یہ بزرگوں کا قبروں سے نکل کے اور اس قسم کی کلیم کرنا ہے ان کو کہ اب کیوں نہیں ہو رہے۔ اور دوسری بات آپ کی ٹھیک ہے کہ خلفائے راشدین سے اتنی کرامات تو ثابت نہیں ہے، ان بیچاروں کی تو آپ دیکھیں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں،
उनका मुसला हुआ है लाश का। गज़वा ओहद में उनके कान काटे गए, नाक सब कुछ काटा गया, कलेजा तक चबाया गया। इनके बुजुर्ग तो एक निगाह मार के सब कुछ कर देते हैं कब्र के अंदर बैठे हुए, तो अमीर हमजा तो कुछ नहीं कर सके। नबी अलैहिस्सलाम के 4 दांत शहीद हुए हैं, गज़वा ओहद में, सही मुस्लिम के अंदर आता है। इन लोगों आप देखें ये जिस तरह इन्होंने समझा ना कि दुनिया का निजाम इन लोगों के हाथ में, ऐसे दुआ करेंगे वो करामत किसी की भी हो सकती है। इवन दुआ अल्लाह ताला गैर मुस्लिम की भी कबूल कर सकता है। अल्लाह तो सब क्या ना सही, उनको कौन रिस्क दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। तो वो मैं अक्सर कहता हूं कि वो भी तो मतलब मंदिर जाते हैं, वो भी कहते हैं हमें वहां से मिलता है, वो अल्लाह ही दे रहा है, उनको इस तरह आजमा रहा है, हमें इस तरह आजमा रहा है। यहाँ लोग बुजुर्गों के खाते में डाल देते हैं, वहां वो मंदिरों के खाते में डाल देते हैं। तो जुर्म तो एक ही है, मुख्तलिफ शक्ल में नजर आता है। तो ये इनके सिर्फ दावे हैं और इसके अंदर कोई दलील नहीं है। और ये खुलफा राशिदीन की कुछ करामात लेके भी आते हैं ना, बिल्कुल झूठी किस्म की बातें बयान करते हैं। बाकी मैंने कुछ सही रवायात भी बयान की है कि दुआ की है, अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल की है। लेकिन ये जो इस किस्म के बयान कर देते हैं, दरिया नील को खत लिख दिया, ये हो गया, वो हो गया। और दूसरी तरफ इन्हीं से ही पूछे कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर को कितने खत लिखे कि मैंने बैरी बेरा बनाना है। हजरत उमर ने जब मशवरा किया तो पता चला कि भाई जब बैरी जहाज डूब जाता है तो कोई नहीं बचता। उस टाइम तो लाइफ बोट्स भी नहीं थी ना जैकेट्स थी। तो हजरत उमर ने अमीर शाम को इजाजत ही नहीं दी है। फिर हजरत उस्मान ने इजाजत दी है। हजरत उमर को पता सी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जेडे ने वो जनाब डुबी भी तार देंदे ने, तो वो उन्होंने ये एक्सपर्टीज हासिल कर लेंदे कि भाई 500-600 साल रुक जा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आएगा फिर बना ली बैड़ी बेरा। उनको तो पता ही नहीं था। सब झूठ फ्रॉड चल रहा है इनका। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो, ये वो जो समुंदर रोका हुआ है अब्दुल्ला शाह गाजी ने, मैं कहता हूं समुंदर छोड़ दे, कोई बंदा अपना पेशाब नहीं रोक सकता। समुंदर तो शाही बड़ी बड़ी है, एडे बड़े बड़े दावे। ओ जी बुजुर्गों ने रूहानी ऑपरेशन कर दिए। मैं कहता हूं रूहानी ऑपरेशन कहते दिल का बाईपास कर दिया, गुर्दे की पथरी निकाल दी। मैं कहता हूं यार ये किसने देखी है पथरी, इन्होंने निकाली है या वो कुदरती तौर पे निकल गई है? एक काम है जो हम देख सकते हैं कि किसी नौमौलूद बच्चे के खतने को बुजुर्ग कर दे रूहानी तौर पे बगैर ब्लेड मारे। मैं थोड़ी बुजुर्गी मान लेना। जेड़ा बंदा बाईपास कर लेंदा एडा औखा ऑपरेशन बगैर चीरे, और जेड़ा गुर्दे दी पथरियां काट देंदा है, वो खतरा ते ऐनी जी गल है। इन्होंने पता खतरे कोई नहीं होने क्योंकि झूठ पकड़ा जाना है। वो लाशें सलामत निकलती हैं जी बुजुर्गों की इतने इतने साल बाद। अच्छा, और वो उनसे पूछे कि दूसरे फिरके के बुजुर्गों की निकली है, कहता नहीं झूठ है, तो तुम्हारा की तो सच है। इनको मैंने अब मशवरा दिया है और ये कह रहे हैं अली हमारे साथ बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है, और वाकई बड़ा खतरनाक। मैंने कहा ये पुराने जो मर गए इनको छोड़ दे। और जेडे नवे में मरते थे ना, गौसुल उक्ताब और ये गौस, इनकी लाशें एक एक हफ्ते के लिए ना तपती हुई धूप में चौक के अंदर रखे और कहेंगे ये बुजुर्ग था, कब्र में भी इसकी लाश 1000 साल तक 2000 साल तक सलामत रहनी थी, एक हफ्ते के लिए हम इसे रख रहे हैं धूप के अंदर। फिर ईदी अल्लाह दी मिन्नतां मारदे फिरोगे, दूसरे दाड़े बॉम्ब मार जाएंगे लाशा। इतने आप कॉन्फिडेंट तो रखे ना चौराहों पे। कब्र के अंदर किसने चेक किया? और रातों रात निकालते हैं, दफना भी देते हैं और कहते हैं जी सही निकली सी। बुलाओ ना अल्लाह दे बंदो, मीडिया को बुलाओ। सब कुछ झूठ चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है। अली भाई इसी तरह की क्लिप से एक हिंट्स मिला था। हमारा एक दोस्त है, उसकी औलाद नहीं हो रही थी, तो मैंने बोला भाई इलाज कराओ, इसका डॉक्टर को दिखाओ जो असल तरीका है। तो उसका भी एक दोस्त था मदार का चाहने वाला भाई, तो उसने उसको सजेस्ट किया कि चलो भाई मेरे साथ, क्योंकि मैं कराची से हूँ तो वहां पे सबसे फेमस अब्दुल्ला शाह गाजी का ही है, उधर चलो, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो देख लेना आप औलाद होके रहेगी इंशाल्लाह। तो आपकी इस क्लिप से हिंट्स मिला था मुझे, तो मैंने कहा मेरे भाई आप बात सुनो, ये हमारे बराबर में एक बच्चा है, उसकी ना उंगली टेढ़ी है, बिल्कुल ही समझ लें है ही कोई नहीं, समझ लें वो टेढ़ी है। तो पहले चेक कर लेते हैं, आप इनको कहो औलाद नहीं चाहिए पूरी जो है ना, ये जरा छोटा काम, हाँ उंगली सीधी कर दें। तो वो बुरा मान गया, बोला यार ऐसा थोड़ी होता, बंदा एक औलाद दे रहा तुम उंगली मांग रहे हो, तुम्हें अकल ही कोई नहीं है। तो नजर आ जाना ना, नहीं ये तो बोलते तौहीन कर रहे हो तुम यार, उंगली मतलब उंगली कौन देता है? रब ने कभी उंगली दी तुम्हें? तो मसला ये ना, ये इनके दावे हैं और आप इनके तमाशे देखें, इनके ऊपर आप प्यार मोहब्बत से इस्लाह की कोशिश करें। और बाकी इनसे कहें कि जो हिंदू हैं उनको भी मिल रहा है, सिखों को भी मिल रहा है, ईसाइयों को भी मिल रहा है, अल्लाह ही दे रहा है, और इनके कुछ करने से कुछ भी नहीं होता। और फिर इससे जरा पूछे कि आपके बुजुर्ग जब बीमार हो जाते हैं तो इनको हॉस्पिटल्स क्यों लेके जाते हैं? जिनके मजार बाद में बनने होते हैं ना, जब इनके पेशाब रुके हुए होते हैं तो वो तो डॉक्टर ही ठीक कर रहे होते हैं। इलियास कादरी साहब का पिछले दिन ऑपरेशन हुआ है ना, जी जी, तो ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में क्यों गए हैं?
کسی بزرگ کے مزار پہ لے جاتے ہیں ان کو تو پتہ چل جاتا آپریشن ہوتا ہے کہ نہیں. دعائیں آپ لا کے ڈاکٹروں سے کھا رہے ہیں, آپریشن اپنے ہاسپٹلس میں کروا رہے ہیں اپنے, اور جب یہ مریں گے ان کے مزارات میں لوگ کہیں گے یہ ہماری مشکلیں حل کریں گے. پوری زندگی تو خود ڈاکٹر کو جانتے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور کتنی کریے یار, دادا نے زبان کھلاؤ. نہیں ہم نے اس پہ ایک پریکٹیکلی تجربہ بھی کر کے دیکھا. ہم نے ان سے سوال کیا, یا آپ جو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں مردوں کو زندہ کیا اس طریقے کا معاملہ, تو انہوں نے مثال سے ہمیں سمجھایا, وہ آپ بھی سمجھے, ہو سکتا ہے شاید سمجھ آئے, کہ بھائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا قرآن میں ذکر ہے نا, آپ یقین کریں اگر یہی چیز ہماری کتاب میں لکھی ہوتی نا آپ نے انکار کر دینا تھا. ہاں انشاءاللہ, کیوں نہیں. تو پھر مطلب وہ اس لیے کہ قرآن حجت ہے ان کو, کہ قرآن میں مردوں کا زندہ کرنا ہی صرف ثابت نہیں ہے, قرآن میں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی ہے. تو آپ لوگ اب آندہ کے بعد نا اپنی بچیوں کی شادیاں کرانا بند کر دیں اور کہ سیدہ مریم کو اولاد ہوئی تھی, ہمارے بچیوں کو بھی ہو جائے گی, تو کیا بند کر دیں گے؟ ادھر کہیں گے نہیں جی نکاح کرنا سنت ہے, ادھر ایک گل کر دیں گے. تو یہ صرف یہ جو انبیاء کے جو معاملات ہیں وہ تو دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں, ان کو منوانا اللہ نے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے, ان لوگوں کو منوانا نہیں ہوتا. اور آپ کو بتاؤں نبیوں سے جب منہ مانگے موڑ سے مانگے گئے ہیں نا, انہوں نے دکھائے ہیں, اس کے بعد عذاب استحصال آیا. یہ منہ مانگے کیا, یہ منہ سے جو خود کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر کے دکھا سکتے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر کے بتا دیں. انہوں نے آگے سے جواب دیا, یار یہ جو آپ سمجھ گئے, ظاہر بات آپ کی مشہوری ماشاءاللہ بہت زیادہ ہی چل رہی ہے, اور تو وہ سمجھ گئے کہ کس نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ بندے کا کام ہی غلطیاں نکالنا, بزرگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور اس طریقے سے اگر غلطیاں نکالنا شروع کر دینا سارے بزرگ ہی فارغ ہو جائیں گے اس طریقے سے. انہوں نے کہا انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ ہم سارے, جیسے وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام پہ الزام تھا کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا, ہم چاہتے ہیں سارے بزرگوں کا ایک ہی بزرگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ ان پہ جڑے. اور یہ سیم بات احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے کہ اگر ہم وہابیہ کی باتیں صحیح مان لیں, انہوں جن کو وہابیہ کہتے ہیں وہ, تو ہمارے پچھلے 1100 سال کے سارے بزرگ فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن و سنت کے خلاف, یعنی قرآن و سنت فارغ ہو جائے گی. تو بزرگ اگر فارغ ہو رہے ہیں تو ان کو کہ اللہ دے بندہ 99 قتل تے تسی بھی کیتے انہیں. یہ جو بریلوی اگر یہ بات کر رہے ہیں نا, ان کو کہ آپ اپنے علاوہ سب کو دوست کی فرقے نہیں سمجھتے کیا؟ تو اس کا مطلب ہے ساروں کے بزرگ تو آپ نے بھی ختم کیے ہوئے ہیں. جو بندیوں سے پوچھے وہ اپنے علاوہ ساروں کو دوست کی سمجھتے ہیں. تو باقی میں نے الیاس گمن کو خود اپنے کانوں سے سنا سامنے بیٹھ کے, اس نے کہا جنت میں صرف حنفی دیوبندی جائیں گے. میں نے کیسے کو پوچھو کہ دیوبند مدرسہ تو 1867 میں بنا ہے, اس سے پہلے کس طرح جان کے انہوں نے ڈگری کس طرح دو گے دیوبندی. تو آپ کلیم ان لوگوں کے دیکھیں, تو یہ لوگ اپنے علاوہ سارے بزرگوں کو ہی فارغ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ان کے بھی ساتھ کر دیے, تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. 99 نے مارے سن, ابھی 100 بھی مار کے چچری کر دیتی. 99 تو سارے نے مارے ہوئے ہیں. دیکھیں اپنے علاوہ جب آپ ساروں کے بزرگ فارغ کیے ہوئے ہیں تو اس جرم میں تو ہم برابر کے شریک ہیں نا. کیا دیوبند نے بریلوی اہل حدیث شیعہ کے بزرگوں کو فارغ نہیں کیا ہوا؟ ان کی غلطیاں نہیں نکالتے. تو ہم نے اگر آپ کی بھی نکال دی تو آپ کی مشن کو آگے لے کے گئے. میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل. تو ہم تو بزرگوں کے دیکھے طریقے, بزرگوں کے پیچھے بھی نہیں چلنے دیتے. یہ بزرگوں سے ہی ہم نے سیکھا ہے کہ لوگوں کے بزرگوں کی غلطیاں نکالیں. حمزہ بریلوی نے سام الارمین میں ڈھونڈ کے, اشری تھانوی کی کتاب حفظ الایمان وہ اتنی سی میں سے وہ نکال کے اور پھر وہ ایک پڑیا لکھ دی ڈھونڈ کے, تو انہوں نے بزرگوں کی غلطیاں نکالی. تو بزرگوں کی غلطیاں نکالنا تو اعلیٰ حضرت کا مشن ہے. تو اگر ہم اسی مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو ہم سے نہ کوئی گلا کرے. بزرگوں کے دیکھیں بزرگوں کے طریقے پہ بھی چلنے دیتے. ایک علی بھائی اگلا سوال ہے جو بڑا اہم ہے کہ ہمارے سامنے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ خوابوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس طرح فرمایا اس طرح فرمایا. تو آپ صرف یہ بتا دیں, بنیادی سوال یہ کہ جب ہمارے پاس قرآن و سنت کی شکل میں دین محفوظ ہے تو کیا ہمیں خوابوں کے ذریعے کسی مسئلے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, یہ خوابوں کے اوپر جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, پہلے تو میرا اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 6B, خواب, کشف اور الہام کے اوپر. خوابوں کے اوپر تو یہ خود کو نہیں چل رہے ہیں. کیا جو طاہر القادری صاحب نے خواب بیان کیا تھا وہ دیوبندیوں نے مان لیا؟ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کیا. اس وقت ان کو حدیثیں یاد آئی کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. بخاری مسلم, وہ تو حدیث کی شرح ہی غلط کرتے ہیں, یہ شرح کرتے ہیں. اور ایون بریلویوں نے خود نہیں مانا وہ خواب.
طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کے بارے میں خواب بیان کیا ہے کہ بزرگوں نے کہا جی نبی علیہ السلام فرمایا جنید ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، تو کیا بریلویوں نے مان لیا خواب؟ اور جب آپ ایک دوسرے کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت تو آپ کو یا نہیں آتی کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں نہیں انہوں نے تکیا نہیں ہے یا کسی اور شاید دیکھا ہے، اس ٹائم پھر یہ مانتے ہیں کہ یار وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شکل مبارک کی گارنٹی ہے، کسی اور شکل میں آگے کوئی دعویٰ کرے تو غلامت قادیانی دجال نے تو فزیکلی دعویٰ کیا کہ میں ذل محمد ہوں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، خواب میں شیطان کسی اور شکل میں آ کے کلیم کر سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں، حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا. اس لیے صحابہ کرام کے پاس جب اس طرح کے معاملات آتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ کس کس حالت میں دیکھا. عبداللہ ابن عباس پورا انٹرویو کرتے تھے، میں نے پورا لیکچر دیا ہے. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت، یہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں تعلق قادری صاحب کی تصویر ہے، میری بھی تصویر ہے، توصیف راشدی صاحب کی بھی، باقی لوگوں کی، سارے فرقوں سے ایک ایک میں نے بندہ اٹھا کے نا تو وہ تصویر لگا کے تو میں نے بتایا کہ یہ اہل حدیث کا بھی کلیم بالکل باطل ہے کہ جی صحابہ کے علاوہ کوئی حضور کو دیکھ ہی نہیں سکتا. میں نے بخاری، صحیح مسلم سے، ابو داؤد، ترمذی ثابت کیا کہ تابعین تبع تابعین نے بھی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. آج بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، قیامت تک دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ رولز ہیں، ان رولز کے باقی نبی علیہ السلام آج خواب میں آ کے کوئی ایسی چیز دین کی نہیں بتائیں گے جو آپ پہلے بتا کے نہیں گئے. اسی کی ترغیب دلانے کے لیے آ جائیں. جیسا میں آپ کو دیتا ہوں حجت اللہ البالغہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھی ہے، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی تو وہ ظاہر حنفیت اور صوفیت، پکے کٹر صوفی تھے، بڑے قبر پرست تھے یہ شاہ ولی اللہ. بعد میں چینج ہوئے. جب یہ چینج ہوئے تو انہوں نے پھر اس دوران کہتے ہیں میں جب قرآن و حدیث پڑھنا شروع کیا تو دین کچھ اور نکلا، اور جو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا تو ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور سیدنا حسین ابن علی سے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. سیدنا حسین نے مجھے ایک قلم دیا خواب میں. کہتے ہیں میں نے وہ قلم پکڑ لیا. شکر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اٹھا تھا میرے سراڑے پہ آسی، ایڈی انہوں نے بھی آسی کہ یہ سارا جھوٹ ہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا. وہ اشارہ تو ہوتا ہے آپ مجھے خواب میں دیکھیں تو آپ مجھے صبح فون کریں، مجھے نہیں پتا ہوگا میں آپ کے خواب کے اندر آیا ہوں. یہ محکمہ یہ لگ گئی، اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہوتا ہے. جو آ رہا ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خواب میں گیا ہوں فلاں کے، وہ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے اس کو. ورنہ مجھے تو پتا ہونا جب آپ کے خواب میں ہوں یا آپ میرے خواب میں آئے تو نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایک محکمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی امیجز کی فارم میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جو سیدنا حسین نے مجھے قلم دیا نا، اس سے میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مجھے خود لکھنا چاہیے جو میں نے حق سمجھا ہے. پھر انہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی، عرب و عجم میں مشہور ہوئی. ایک وہ وقت تھا شاہ ولی اللہ کہتے تھے حنفیت کے علاوہ سب کانٹیننٹ کے لیے کوئی اور فقہ سوٹیبل ہی نہیں ہے. اور حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا کہ اماموں کی اندھی تقلید نے اس امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. میں نے کتنے بڑے بڑے دیوبند بریلوی علماء کو جب بتایا، وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ لکھ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا حجت اللہ، کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہے. پھر بعد میں اسی تو نوٹس پڑھے سر. میں کہا پوری پڑھو، حجت اللہ البالغہ اردو میں بھی آ چکی ہے. تقلید کو انہوں نے اس امت کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی قرار دیا ہے. شاہ ولی اللہ نے توبہ کر لی، جس میں میں بھی پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی ہوا، پھر اہل حدیث، پھر شیعہ کے ساتھ بھی میں نے ان کے ساتھ بھی مطلب ایک اس اعتبار سے لرننگ والا پروسیس آج بھی سب کو ملتا ہوں. اور اب میں الحمدللہ ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں اور غلطیوں کی اصلاح کرتا ہوں اور اپنی بھی اصلاح کرواتا رہتا ہوں. تو یہ حضرت حسین کا قلم دینا، اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ مجھے لکھنا چاہیے. اور حق بات، کیونکہ حضرت حسین بھی حق کے لیے اکیلے ہی کھڑے ہو گئے تھے نا، اس میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ گمراہی ہے تو کیا ہوئی، میں تو لکھوں نا. اور دیکھ لیں اس وقت انہوں نے ڈرتے ڈرتے لکھا کہ رفع دین کرنا بھی ہے نہ کرنا بھی ہے، لیکن کرنا بہتر ہے. اس وقت یہ بات بھی کرنا بڑی بات تھی. قرآن کا ترجمہ کیا، 5 سال تک جنگلوں میں چھپے رہے. لوگوں نے کہا جی قرآن عربی سے انہوں نے فارسی بنا چڑھا ہے. اے تو لوگوں نے انٹلیکچوئل لیول سے کہتے ہیں ساڈے بزرگ بڑے پڑھے لکھے ہوندے سن، اے ہوندے سن جے پڑھے لکھے، کہ انہوں نے وہی نہیں سمجھ کہ ترجمے دا اور دا کیا فرق ہے. آج تو سارے ترجموں کی باتیں کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ نے اس وقت یہ کارنامہ کیا ہے. تو اس طرح کی خوابوں میں جو تمثیلیں آتی ہیں تو کیا یہ لوگ دوسروں کی خوابیں مان لیتے ہیں؟ اشرف تھانوی صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام آئے، انہوں نے لکیریں پھیری اور وضو کیا، اور انہوں نے کہا جو صبح میں نے دیکھا جگہ بھی گیلی تھی، اور کہا کہ یہاں دیوبند مدرسہ بناؤ. تو یہ کیا بریلوی مان لیں گے نبی علیہ السلام کا خواب؟ نہیں. تو جب وہ دوسروں کا نہیں مانے تو ہمیں کیا خواب بیان کرتے ہیں؟ خواب میں بس زیادہ زیادہ جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے خواب دیکھا، اشارہ کسی کی ایسی بات کا ہو سکتا ہے، نیا دین نہیں سکھایا جائے گا. وہ حضرت نے اس وقت فرما دیا اپنے بعد میں کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا اہل بیت کا احترام کرنا. جو آپ نے امت کو دینا تھا نا وہ دے کے چلے گئے. آپ کو نئی انسٹرکشن آگے نہیں دینی ہے.